السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، آج آپ کی خدمت میں اسلام کی دو اہم ترین خدمات جس کو آج ہمارے معاشرے میں وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا جس کے وہ اہل اور مستحق ہیں، ان دو شخصیات اور ان دو عہدوں سے متعلق آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند معروضات پیش کرتا ہوں. اسلام میں امام کا مقام بہت اہمیت کا حامل ہے. امامت سنت نبوی اور سنت صحابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت جبرائیل کے بعد سے تا حیات امامت فرماتے رہے. آپ کے عذر کی حالت میں اور آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور مسلم سلاطین اس منصب کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے امامت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک امامت کا منصب بہت عزت اور عظمت والا ہے. اس کا اندازہ قرآن کریم کی متعدد آیات کا بنظر غائر مطالعے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. جب آپ علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا. انہوں نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا، ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے امام اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے نمائندے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتدا کی جائے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں کی اقتدا کرنا چاہیے، ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے. لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں بھی انہیں اپنا رہنما بنایا جائے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کے امام بن جاؤ. تو انہوں نے کہا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مؤذن بن جاؤ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو موتیوں کا محل دیکھا. میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے ہے. امامت اور مؤذنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مؤقر عمل ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور انعام مقدر ہے. اور جب تم ایمان والے نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اہل کتاب اور کفار اس اذان کے ساتھ ہنسی اور کھیل کیا کرتے ہیں. ایسا کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل نہیں رکھتے. اذان دین اسلام کا ایک اہم شعار اور اسلامی معاشرے کی حقیقی پہچان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اذان ایمان کے شعائر میں سے ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اس عظیم مقدس اور مبارک اذان کو ہر دن 5 مرتبہ دینے والے مؤذن کا مقام و مرتبہ بھی شریعت اسلامی میں بہت زیادہ بلند و بالا ہے. اور احادیث مبارکہ میں مؤذن کی بڑی حیثیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے. ایک حدیث شریف میں مؤذن کو اللہ تعالیٰ کا منادی کہا گیا ہے.
ایک اور حدیث میں ہے کہ مؤذن کو ان تمام نمازیوں کا بھی اجر و ثواب ملے گا جن نمازیوں نے مؤذن کی اذان سن کر اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ نیز مؤذن کو اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اذان کے بعد جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن جب اذان سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا اور حق کی شہادت دی، بس اے مؤذن تم کو جنت کی بشارت ہو۔ اذان دینے کی وجہ سے مؤذنوں کی قبر میں کیڑے نہیں لگیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اذان کی آواز سننے والے جاندار اور بے جان سبھی مؤذن کے لیے مغفرت، بلندی درجات کی دعا کریں گے۔ مؤذن کے لیے آخرت میں بھی اذان عزت و سعادت کا موجب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن قیامت کے دن تمام لوگوں میں ممتاز اور بلند رتبہ ہوں گے۔ اسی طرح مؤذنوں کو روز محشر حساب و کتاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے جن کو اس دن کوئی ڈر اور خوف نہ ہوگا، جس دن عام لوگ بڑے خوف زدہ ہوں گے۔ ان 3 قسموں میں سے دوسرا وہ خوش نصیب مؤذن ہوگا جس نے 5 وقت لوگوں کو اذان دے کر نماز کے لیے بلایا ہوگا، اور مؤذن عام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرات انبیاء، پھر حضرات شہداء، پھر بیت اللہ کے مؤذنین، پھر بیت المقدس کے مؤذنین، پھر مسجد نبوی کے مؤذنین، پھر تمام مساجد کے مؤذنین ہوں گے۔ اور اذان دینے کی برکت سے جنت میں مؤذن موتیوں کے محل میں رہیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والسلام اور شہداء عظام کے بعد جنت کا جوڑا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور صالح مؤذنوں کو پہنایا جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر مؤذن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان مؤذنوں کی عزت و تعظیم صدق دل سے کریں اور ان کا شایان شان احترام و اکرام کریں، کیونکہ مؤذن محبوب ترین عبادت نماز با جماعت کے مخلص ترجمان اور نقیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بلیغ اور مؤثر اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں قسم کھا لوں تو حانث نہ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ مؤذن ہیں جو سورج اور چاند پر نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے نگاہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مؤذن کو سب سے بہترین بندے خدا بتایا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان مؤذنوں پر خصوصی فضل و احسان اور توجہ و عنایت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مؤذن کے سر پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔ نیز مؤذن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاہد کی ہے۔ حضرت محمد حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اجر و ثواب میں مؤذن اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہد کے برابر ہے۔ آخرت میں بھی مؤذن کی نرالی شان ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی اپنی قبر سے اذان اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مؤذن شہید کے مرتبے میں ہے۔ فی الواقع مؤذن حضرات دنیا اور آخرت میں قابل تعظیم اور لائق رشک ہیں۔ مؤذن کو اللہ اور رسول کی محبوبیت حاصل ہے اور آخرت میں ان کے مقام و مرتبے اور اعلیٰ رتبے پر فائز ہونے کا ان کو مزدہ جانفزا احادیث میں موجود ہے۔ خیر القرون میں مؤذن کو کما حقہ عزت و احترام حاصل تھا اور یہ سراپا قابل رشک تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے اجر و ثواب میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہمیں بھی اذان دینے والے کی فضیلت حاصل ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی کلمات اذان کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں،
پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ اذان دینے کے شرف و اعزاز سے محرومی پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو افسوس ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پر افسوس ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات حسنین کے مؤذن بنائے جانے کی درخواست نہیں کی۔ الغرض خیر القرون میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبی احادیث کی بنا پر اور مؤذنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائے مغفرت اللہم اغفر للمؤذنین کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں مؤذن کو بڑی عظمت عزت حاصل ہوا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کے ذمہ داران مساجد کو اور عوام الناس کو ان احادیث کے ذریعے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہمارے امام اور ہمارے مؤذنین یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، ان کی عزت اور ان کے مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ کیا جائے اور ہر اعتبار سے ان کی جو ضروریات ہوں ان ضروریات کی کفالت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے کریں۔ یقیناً اس کی برکت سے اللہ آپ کے گھروں میں خوشحالی اور برکتوں کے فیصلے فرمائے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔